السلام علیکم جی، میں ہوں رمل علی اور میں اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوں۔ میں عمرہ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کچھ دوستوں نے مجھے فون پہ بتایا ہے کہ مبشر لقمان صاحب نے کوئی نئی خبر اس وقت بریک کی ہے، اور میں اللہ کے گھر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بالکل سراسر جھوٹی خبر ہے۔ میری کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد کریکٹر اسیسینیشن کا الزام ہے اور میں اسے رد کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اقبال سبحانی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے رمل علی کی ویڈیو دیکھی، اور یہ ویڈیو صرف میرے پاس ہی ہے، مجھے کچھ دوستوں نے بھیجی ہے۔ میں جب رمل علی کے بارے میں مبشر لقمان جیسے لوگ اور پھر اور اعزاز سید نے بھی اس کے اوپر بات کی، مبشر لقمان نے اس کے اوپر بات کی، اور دیکھیں کیسے ایک شخص کو، عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہاں تک جا سکتے ہیں، کس حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ رمل علی کا تعلق چونکہ راولپنڈی سے ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے بڑی کوشش کی، جب اس کا ذکر آنا شروع ہوا عمران خان کے ساتھ آڈیو لیکس وغیرہ کے حوالے سے، ویڈیو لیکس کے حوالے، تو میں نے پھر کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے رمل علی سے رابطہ کروں۔ پھر ایک میرے دوست ہیں جواد قریشی، جو کینٹ کے، راولپنڈی کینٹ کے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ رمل علی سے میں ابھی رابطہ کرتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں، کیونکہ رمل علی میرے پاس آئی تھی، اپنا ان کا ایک پراپرٹی کا کوئی آفس ہے، تو وہاں پر وہ اپنا گھر فروخت کرنے کے لیے جواد قریشی نے مجھے بتایا کہ رمل علی میرے پاس آئی تھی، کہنے لگے کہ میرے پاس ان کا نمبر ہے تو میں رابطہ کرتا ہوں۔ پھر جواد قریشی نے جب رمل علی سے رابطہ کیا تو رمل علی نے پھر جو ویڈیو بھیجی وہ آپ کے سامنے ہے۔ رمل علی اس وقت عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، خانہ کعبہ مسجد نبوی وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں رمل علی اور میں اس وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوں۔ میں عمرہ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کچھ دوستوں نے مجھے فون پہ بتایا ہے کہ مبشر لقمان صاحب نے کوئی نئی خبر اس وقت بریک کی ہے، اور میں اللہ کے گھر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بالکل سراسر جھوٹی خبر ہے۔ میری کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے۔ یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد کریکٹر اسیسینیشن کا الزام ہے اور میں اسے رد کرتی ہوں۔ میں اس وجہ سے بہت ڈیمیج ہوئی ہوں، اس وجہ سے مجھے بہت سارے لوگوں نے وکٹمائز کیا ہے، اور بہت میری فیملی اور میں اس سے مینٹل ایک ٹارچر سے گزرے۔ میں ابھی بھی حرم میں ہوں، اور تم دیکھ لو کہ یہ مبشر لقمان اتنی کوئی گھٹیا حرکتیں، مطلب اتنے سینئر تم صحافی ہو کے تم لوگ صرف گندی پالیٹکس کرنا جانتے ہو اور کچھ بھی نہیں۔ انشاءاللہ مجھے اور لوگوں نے بھی اپروچ کیا ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ویڈیوز اور ٹویٹرز کے اکاؤنٹ، فیک میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کی ٹویٹ سینڈ کی ہیں، اس کے اوپر لازمی ہم ڈیفیمیشن کے کیسز کریں گے انشاءاللہ۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اداروں سے، پاکستان کی حکومتوں سے، پاکستان کے یوٹیوبر سے، اور ان سینئر موسٹ اینکر سے، کہ جنہوں نے بے شرمی کی حد کر دی ہوئی ہے، یعنی کہ کیسے آپ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی بات کے، آپ کسی کی بھی کردار کشی کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ آپ کو صرف اور صرف اپنی یوٹیوب چینل جو ہے اس کو مشہور کرنے کے لیے آپ کسی کو بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، کسی پر الزام لگا سکتے ہیں، کسی پر لگائے ہوئے الزام کی تحقیق کے بغیر اس کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیسے تانے بانے جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں ادھر سے ادھر۔ نہ آپ کو کوئی کسی بات کی کوئی شرم ہے، نہ آپ کو حیا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ اب رمل علی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتا رہی ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور میرا کوئی اس قسم کی نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی تعلق ہے۔ شاید کبھی ایک دفعہ عمران خان سے ان کی ملاقات شروع میں ہوئی ہوگی، اس کے علاوہ ان کا کبھی نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک کریز ہے لوگوں کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، چاہے غریب ہوں، امیر ہوں، ٹرانسجینڈر ہوں، اسٹریٹ لوگ، جو بھی لوگ ہوں، وہ سارے تقریباً کسی نہ کسی شکل میں ہر طبقے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں، لوگ تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں۔ مگر کیسے آپ کسی کی اس طریقے سے کردار کشی کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ رمل علی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کیسے وضاحتیں دے رہی ہے، قسمیں اٹھا رہی ہے، اور آپ نے جو اس کے بارے میں کہا ہے، آپ اس کا کیسے کیا جواب دیں گے؟ آپ کیسے سامنا کریں گے؟ آپ اپنے فالوورز کو آپ کیسے مطمئن کریں گے
کہ بھئی ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غلط بیانی کی، ہم نے جھوٹا الزام لگایا، ہم نے بہتان لگایا، اس کا جواب تو آپ کو اس دنیا میں بھی دینا ہوگا اور روز محشر بھی دینا ہوگا۔ ناظرین، ریمل علی جو ہے یہ ایک خواجہ سرا ہے، مگر یہ اس طرح کی خواجہ سرا نہیں ہے کہ جیسے خواجہ سرا سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، فٹ پاتھوں پر کھڑے رہتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں یا اسی قسم کی اور خرافات حرکات کرتے ہیں۔ ریمل علی پاکستان کے اندر خواجہ سراؤں کی غالباً، میں اگر غلط نہیں کرتا، مبینہ طور پہ چلو میں کہہ لیتا ہوں، شاید یہ خواجہ سراؤں کی تنظیم کی سربراہ بھی رہی ہیں۔ ریمل علی ایک پڑھی لکھی خواجہ سراں ہیں۔ ریمل علی جو ہیں وہ اکثر پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آتی ہیں، انٹرویوز بھی دیتی ہیں اور کافی پڑھی لکھی لگتی ہیں، اور ان کی شاید جو شہرت ہے اسی کی وجہ سے شاید انہوں نے عمران خان کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی۔ ناظرین، شاید پاکستان میں اس وقت ہمارا ہی یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر یہ ویڈیو ریمل علی کی جو وضاحت ہے وہ میں نے جاری کر دی ہے، آپ اس کو سنیں، اور پھر جن لوگوں نے ریمل علی کے حوالے سے عمران خان کے ساتھ اس کو جوڑ کر آڈیو ویڈیو لیکس کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر ان کو جواب دینا تو بنتا ہے۔ تو اپنے اپنے طور پر آپ سب اس معاملے میں، چونکہ اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، کیونکہ اب یہ پکڑے گئے ہیں، ریمل علی کو عمران خان کے ساتھ جوڑنے والے اب پکڑے گئے ہیں، فوراً ریمل علی کی طرف سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو عمران خان نے 1 سال پہلے کہا تھا، غالباً سال پہلے یا 10 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ دیکھنا کہ یہ میری گندی آڈیو ویڈیوز بھی لیک کرنا شروع کریں گے، یہ میری کردار کشی کرنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے عمران خان کی میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر مجھے حکومت ملی اور میں نے ان پر ہاتھ ڈالا تو آج یہ جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے ایک اور بات کی کہ اگر مجھے انہوں نے اقتدار سے نکالا تو میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کو مذہبی حوالے سے مذہبی رنگ دے کر مذہبی حوالے سے جوڑا جائے گا اور کسی جنونی کو آگے کر کے کہا جائے گا کہ یہ جنونی تھا اور اس نے یہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان پر حملہ ہوا تو جو شخص پکڑا گیا اس نے مذہبی حوالے سے ہی بات کی کہ عمران خان یہاں پر ناچ گانے ہو رہے تھے اور ادھر اذان ہو رہی تھی اور یہاں ناچ گانے، جبکہ اسٹیج سے بھی اذان ہوتی ہے، اسٹیج پر نماز بھی ہوتی تھی ان کی، تو وہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ اب یہ میری کردار کشی شروع کریں گے، تو وہ بات بھی آج سچ ثابت ہو گئی۔ یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھ لیں، یہ تو ریکارڈ کے اوپر باتیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ کیسے عمران خان نے جو کچھ کہا وہ آج آہستہ آہستہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ مگر اللہ کے فضل سے یہ جو الزام اب لگایا گیا ریمل علی کا، اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے اور یہ الزام بھی جھوٹا ہی ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس قسم کی ویڈیوز کے اوپر بات کرتے ہیں، جو اس قسم کی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، میں ان کو اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ شرم کریں، کچھ غیرت کھائیں، کچھ کم سے کم اس ملک کی عوام، اس ملک کی نوجوان نسل کا ہی کوئی احساس کر لیں، اپنے بچوں کا کوئی احساس کر لیں۔ آپ پاکستان کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے نوجوان نسل کو ان کو بگاڑا ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا عمران خان یہ کچھ کرتا رہا ہے؟ آج تک مجھے بتائیں کہ عمران خان نے کبھی کسی کے کردار کے حوالے سے، کسی کی ذات سے حوالے سے، اگر آج تک عمران خان نے کبھی بات کی تو آپ مجھے بتائیں۔ آپ مسلسل عمران خان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جو اس کی کردار کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے اس کے ساتھ آڈیو ویڈیوز آپ منسلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور میں اپنے تمام فالوور سے، اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ریمل علی نے خود آ کر وضاحت کر دی ہے اور یہ ساری بات ریمل علی نے کر دی ہے اور اس کو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو جتنا بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں تاکہ لوگوں تک سچ پہنچ سکے۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔